بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں, ہم کو ہر انسان پریشان نظر آتا ہے, ظاہری اور باطنی. اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, ذمہ داریوں کا بوجھ لے کے ہر انسان جوجھ رہا ہے, ہر انسان جد و جہد کر رہا ہے. ظاہر سی بات, انسان محنت کرے گا تو کامیابی ملتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو اس بات کی خلش رہتی ہے, اس بات کی مایوسی ہوتی ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں, مجھے اس کا صلہ برابر نہیں مل رہا ہے. میں کسی چیز کو پانے کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہا ہوں, لیکن مجھے اپنا حق یا مجھے اس چیز کا صلہ نہیں مل رہا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج چلتا ہے, انسان علاج کرتا ہے, لیکن اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوائیں مجھ پر اثر نہیں کرتی ہیں. انسان محنت کرتا ہے, چاہے پڑھائی کے لیے, چاہے نوکری کے لیے, چاہے روزگار کے لیے, لیکن انسان کو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں. انسان مسلسل جد و جہد کر رہا ہے, پریشان ہوتا ہے, مایوس ہوتا ہے. ہر انسان, چاہے ظاہری چاہے باطنی, لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان پریشان ہے. کچھ انسان کے اعمال ہوتے ہیں اور کچھ اس کے محنت میں یا اس کے باقی اعمال میں کمی ہوتی ہے. اب ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان کے پاس ایک اور مجرب عمل بچتا ہے, وہ ہے دعائیں. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. دعاؤں کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ کے لیے ہم براہ راست پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. میں ایک بار دہرا دوں, 180041921554 اور ایک اور نمبر ہے 9989997432. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مولانا ڈاکٹر عارف محی الدین صاحب, جو عالم دین ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کیجئے اور ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش یہ کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. مولانا صاحب, جب انسان مایوس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے بہرحال ابھی ہم مولانا صاحب آپ سے بات بھی کریں گے اس بارے میں, لیکن پہلے کالر کو بھی شامل کر لیں, کافی دیر سے لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں, مولانا صاحب کو السلام. جی, ہم اورنگ آباد سے بول رہے ہیں, شبانہ. فرمائیے. جی, ہمارے پرسوں جیسے کل خواب گرا کہ ہمارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو کے تقریباً 18 مہینے ہو رہے. جی, اور جیسے انہوں حج کو جا رہے, ان کو جیسے پورا احرام ہو بنی ہوا ہے. ہم بولے ابا آپ اکیلے جا رہے, امی کو نہیں لے رہے؟ تو بولے وہ انہوں بچوں کے ساتھ جائیں گے, ہم ہمارے اماں کے ساتھ جا رہے. اتنا بولے جیسا ہر نکل گئے بس. اچھا, تو اس کا کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے مرحوم والد صاحب کو خواب میں دیکھا جو حج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوشش کریں گے جواب دینے کی. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. محترم ناظرین کرام, سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ خواب دیکھیں اسے برسر عام بیان نہ کریں, لیکن ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے والد محترم کو انہوں نے احرام کی حالت میں دیکھا ہے, یقیناً یہ خواب ان کے والد محترم کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ رب العزت انہیں ان کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ کے ذریعے, ثواب جاریہ کے ذریعے اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز, جتنا بیت اللہ کا حج کرنے پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے, بتائیے. جی, میں شبانہ بات کر رہی ہوں, ناسک سے, مہاراشٹر سے. بتائیے بہن, کیا مسئلہ آپ کا؟ گور بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی, بتائیے.
ہاں کہ میرے بھائی کے بیٹے کا نام میں نے اویس رکھا ہے ہاں کہ وہ مطلب اویس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری باجی کی طبیعت ناساز میں رہتی ہے تو ایسی کوئی دعا بتائیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے. اور تیسرا طبیعت میں سوال کیا میرا خرابی یہ ہے ہے باجی کہ کے؟ ہمارے گھر میں مطلب پریشانیاں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی ان کو شوگر ہے اور بی پی ہے, وہ تھوڑا سا سوچتے تو ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے, چکر آتی ہے, ان کے پیروں میں سوجن ہے, مطلب کافی زیادہ دیر تک نہیں چل ٹھیک ہے سکتے وہ. ٹھیک ہے بہن, آپ کو ضرور جواب دیں گے, شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے بہن کے بارے میں؟ جیسا کہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے گھر میں مختلف مسائل ہے, اس میں سے ایک مسئلہ آپس میں اختلاف و انتشار کا بھی ہے, لڑائی جھگڑوں کا بھی ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ وظیفہ بتلائیں گے کہ ان کے گھر میں امن ہو, سکون ہو, آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے محبت ہو. انہیں بہن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اب رہا ان کے درمیان محبت اور خلوص پیدا ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کریمہ کا ورد کریں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اس کے بعد یعنی اس آیت کریمہ کا ورد کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کریں, اللہم الف بیننا و بین قلوبنا, اللہم الف بیننا و بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. انشاءاللہ العزیز ان دو آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے پہلی جو دعا ہے اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اور دوسری جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت اور خلوص پیدا ہوگا. اور بہن نے کہا ہے کہ ان کی بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے اور انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے, بیماری ہے, تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اس آیت کا ورد کرنے کی وجہ سے ان کا جو بلڈ پریشر ہے, اس کا جو مرض ہے, انشاءاللہ العزیز وہ مرض جاتا رہے گا. دوسری جو بیماری ہماری بہن نے بتائی ہے کہ ان کی بہن کو شوگر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہے, تو شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں, ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ آخری کا جو کلمہ ہے اس کو 3 مرتبہ ورد کریں. جی ایک اور ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج وھذا ملح اجاج. اس کو 3 مرتبہ تکرار کریں, انشاءاللہ العزیز ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں جالنا مہاراشٹر سے محمد رفیق بول رہا ہوں. فرمائیے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے 2 مسئلے ہیں. جی ایک مسئلہ تو یہ ہم کو قرض دینا ہے. قرض دینا ہے مطلب آپ کے اوپر قرض کا بوجھ ہے؟ ہاں جی قرض کا بوجھ. اچھا. ہاں, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے وہ موبائل کھیلتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, سنتے نہیں. بچوں کی عمر کتنی ہے؟ جی 17 سال کا بچہ ہے. آج کل کے بچے زیادہ تر اپنا وقت موبائل میں گزارتے ہیں اور ماں باپ کی کم سنتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کو جواب دیں گے, شکریہ. 17 سال کا بچہ ہے. جی دیکھیے, اگر اولاد نافرمان ہو جائے
اور ہماری بات کا ان پر اثر نہ ہو، تو پہلے تو ایسے حالات پیدا ہونے نہ دیں، شروع ہی سے بچوں کو محبت خلوص کے ساتھ اپنی بات منوانے کا یعنی اپنی بات سننے کا عادی بنائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے غفلت میں ان کی پرورش ہو گئی ہو اور وہ ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہوں، تو ان کو ماں باپ کا فرمانبردار بنانے کے لیے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ان دو آیتوں کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے اولاد کی طرف سے جو تکلیف ہم کو ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا جو مرض انہوں نے بیان کیا ہے کہ بچے ضدی ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو اگر بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، بہت ضد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یعنی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کا ورد کریں، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ بھائی نے دوسرا جو سوال کیا تھا کہ ان کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، تو ہم اللہ رب العزت اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وظیفہ دیا تھا، وہی وظیفہ ہم اپنے بھائی کو دیتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرض کا بہت بوجھ ہو گیا ہے، آپ کوئی وظیفہ دیجئے کہ میں اس قرض سے میں نجات حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے کلام کی ان آیتوں کا ورد کرنے کے بعد آخر میں ایک دعا ہے، اس دعا کا ورد کرنے پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہارا مکمل قرض ادا کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت بتلاتے ہوئے فرمایا اگر تمہارا قرض احد پہاڑ کے برابر بھی ہے تو تب بھی اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ انتظام فرمائیں گے کہ وہ قرض بھی تم سے ادا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے کلام کی آیتیں یہ ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں کا ورد کرنے کے بعد یہ دعا کریں تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی، تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ یہ آخری کے جو دعا کے کلمات ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے ہیں، اور ان دعا کے کلمات کو اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ورد سے ان کا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں لکھنؤ سے بول رہے ہیں سالیہ خاتون، ہمارے بھائی کی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے بھائی، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں سالیہ خاتون۔ جی ہمارے بھائی
رہتے ہیں, ان کی گلے میں گاٹھ ہو گیا ہے 3-4 تو, وہ بہت پریشان ہے. ایک ڈاکٹر بتا دیا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے, اور PGI میں دکھایا ہے تو کچھ بتایا نہیں ہے. کس چیز کا کیا ہوا ہے؟ گلے میں گانٹھ ہو گئی ہے, تو ڈاکٹر نے اس کو کینسر بتایا ہے. وہ بتایا کینسر لوہیا اسپتال والے, اور PGI میں دکھایا وہ کچھ نہیں بتایا ہے. ٹیسٹ چل رہا ہے, جانچ ہو رہی ہے. اور ہماری ایک لکھنؤ دلی سے آئی ہے نند, ان کی آنکھ میں ایک روشنی آنے ہے لوہیا اسپتال میں جو ہے. ہم نے وہ آنکھ میں کیا ہے؟ آنکھ کا آپریشن کروائے, ان میں روشنی نہیں آ رہی ہے. آنکھ کا آپریشن کروایا, اس میں روشنی بینائی نہیں آ رہی ہے. ہاں, راستہ بھر ہو رہا ہے, 1 ہفتہ ہو رہا ہے. جی آپ جی پریشان بہت ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے. بالکل محترمہ, جواب دیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. اگر کسی انسان کو ایسا مرض لاحق ہو جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو, لا علاج مرض میں اگر انسان مبتلا ہو جائے, تو وہ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارے, جو کہ ایک نبی کی دعا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کثرت سے اس کا ورد کرتے رہیں, رقت کے ساتھ, تضرع کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے رہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کو اس مرض میں شفا بھی عطا فرمائیں گے, افاقہ بھی عطا فرمائیں گے. دوسرا جو مرض ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے, لیکن آپریشن کے باوجود بھی آنکھ میں بینائی واپس نہیں آ رہی ہے. تو آنکھ میں نور آنے کے لیے, روشنی اور بینائی آنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے اس اسم کا کثرت سے ورد کریں, یا نورو یا نورو یا نورو. اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر دونوں انگوٹھوں پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر پھیریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا بھی ورد کریں, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. انشاءاللہ العزیز اس کے کثرت سے ورد سے آنکھوں میں نور اور روشنی آئے گی. اور علماء کرام ایک عمل بھی بتلاتے ہیں جو بہت مجرب ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی بینائی اچھی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کبھی انہیں آنکھوں کا مرض لاحق نہ ہو. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم وضو کریں, وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے, آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دوسرے کلمے کا ورد کریں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ سنت ہے. اس کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی جو سورت ہے, اس سورت کو مکمل پڑھیں. ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرے کلمے یعنی شہادت کی گواہی دینے کے بعد سورہ قدر کی مکمل تلاوت کرنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور انسان آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہتا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی بھائی میرے 1-4 سوال ہیں, فون مت کاٹنا. جی بالکل فون نہیں کاٹیں گے آپ کا, بتائیے. جی میں بہت دن سے لگا رہے, میرے چھوٹے بھائی کو سر میں چکر ہے. اچھا. ان کو بچپن سے کان میں جو پیپ جاتا تھا نا, وہ جاتا تھا, وہ کم ہو گیا. اچھا. ابھی جو ڈاکٹر نے بتا رہے ہیں, بہت جگہ علاج کرا رہے, سب کر رہے, اب ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں دوائی کھاؤ, آپریشن کرنا ہے کر کے بول کے. سر کا آپریشن؟ ہاں سر کا آپریشن کرنا ہے کر کے بول رہے ہیں. آپریشن کرنے سے گھر میں سب لوگ ڈر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ایک جگہ آپریشن کر کے تو ان کو دیہانت ہو گیا ایک لوگوں کا. جی جو ان کے دوست. اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈر رہے ہیں. اور میرے بھائی ایک پراپرٹی ہے میری ماں کی, جی, اور بیچنے میں میرے بھائی پیپر سب بنا رہے وغیرہ, بن نہیں رہا 2 سال سے. اس میں بہت دقت, بہت پریشانی ہے. پیپر نہیں بن رہا مطلب بھائی بیچنا چاہ رہے ہیں, بک نہیں رہا ہے, یا آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں؟ میرے 6 بھائی لوگ ہیں, 6 بھائی میں ایک نہیں رہتے. اچھا.
جھگڑا کرتے رہتے ہیں, لڑائی کرتے رہتے, تکرار چلتی رہتی ہے. میرے ماں باپ تو نہیں ہے جی تو اس لیے کہ وہ بیچنا چاہ رہے ہیں, بیچ کے ان کا حصہ ان کو دے دے اور انہوں الگ ہو جائے کر کے بول کے کوشش کرے, وہ کوشش میں ناکام ہو جا رہے ہیں. اچھا کتنا کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں گئے ہفتے میں گئے سوموار کو گرم پانی ڈال لی پیر پہ. اچھا پورا پیر جل گیا ہے اور علاج چل رہا ہے کہ درد جلن کم نہیں ہو رہی مجھے. گرم پانی ڈالا آپ نے یا گرم پانی گر گیا؟ گر گیا آپ کے پیر پہ جس سے تکلیف بہت جل گیا ہے اور بہت درد اور جلن. دوائی بھی چل رہی ہے جی, پھر بھی شفا نہیں ہو رہا, بہت پریشان ہوں میں. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ چوتھا سوال ہے میرا کہ میرے بھائی کے بچے کہنا نہیں مانتے, کوئی بھی ماں کرنے کی عزت نہیں, باپ کرنے کی عزت نہیں کرتے, کہنا نہیں مانتے, الٹا سوال جواب کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور کوئی مسئلہ نہیں کہ میں ہمارے گھر میں 3 بہنیں ہیں, بہنوں کی بہت پریشانی ہے. بہنوں کے لیے اللہ سکون فرمائے. اور چھوٹی بہن کا شوہر ہے نا بہت جھگڑالو ہے. اچھا. ہاں, لڑائی کر کے بھاگ جاتے رہتے ہیں. اور وہ 4 بچوں کی اماں ہے, چھوٹے 3 بیٹیاں ہیں, ایک لڑکا ہے جی. اور اس کے گھر میں 2 دن اچھے رہتے ہیں, 2 دن کے بعد جھگڑا کر کے وہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے, شوہر ہی نہیں چاہیے مجھے کر کے بیٹھ گئی. چلیے بہرحال ابھی آپ کے اتنے مسائل کا ہم جواب دیں گے کیونکہ اور بھی کالرز ہیں, تو ابھی آپ کا فون کاٹیں. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی ڈاکٹر عارف محی الدین صاحب, جو عالم دین ہیں. آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, آپ فون کر کے ہمیں اپنے مسائل بتائیے اور ٹی وی پر ہی اس کے بعد اپنا جواب سن لیجئے گا. مولانا صاحب, بہن کے کئی سارے مسئلے ہیں, بریک سے پہلے جو تھے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. بھائی کے چکر بہت زیادہ آتا ہے, ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا ہے, کیا دعا پڑھی جائے؟ جی سر میں اگر درد ہو یا چکر آتی ہو, گھوم پنا ہو, تو اس کے لیے وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے کثرت سے ورد سے سر کا جو چکر ہے یا گھوم پنا ہے انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گا. اور اچھے طبیب سے رابطہ کریں. اگر آپریشن ناگزیر ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے علاج اور معالجہ بھی کرائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس علاج کو صحت بخش اور شفا بخش بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. مولانا صاحب, بھائیوں میں نااتفاقی جس وجہ سے جو حصہ ہے بہنوں کو نہیں مل پا رہا ہے, اس کے لیے کیا دعا کی جائے؟ جی اگر خاندان میں آپس میں نا اتفاقی ہو اور اختلافات ہو, نزاعی صورت ہو, تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے کثرت سے ورد کی وجہ سے آپسی رنجشیں, اختلافات, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور بہن کے شوہر جو ہے ان کو پریشان کرتے ہیں, ان کو ان کا حق نہیں دیتے, لڑائی کرتے ہیں. جی میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو, آپس میں ان کے درمیان محبت خلوص کی کمی ہو, تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور خلوص پیدا ہوگا. وہ کلام کی, اللہ رب العزت کے کلام کی آیت یہ ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور ہماری بہن سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شوہر کا تصور کر کے اس دعا کا بھی اہتمام کریں. صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز ان کے شوہر سے جو کچھ اذیت ان کو پہنچ رہی ہے وہ اذیت سے وہ محفوظ رہیں گے. اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی. اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی.
اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، اور خاص طور سے صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ اگر ہماری بہن اس دعا کا ورد کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دن بھر اور رات بھر جس دن بھی انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، شوہر کی اذیت سے اور ان کی ایذا سے، تکلیف سے وہ محفوظ رہیں گی۔ جی، اور بھی مسئلے ان کے ایک دو نافرمان بچے اور پیروں میں تکلیف، لیکن پہلے کالر کو بھی شامل کر لیں، بہت دیر سے لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہلو ہلو، جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ میرے بھائی کو 4 سال ہو گیا شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے، ہوئی تھی تو 2 مہینے کا تھا، 2.5 مہینے کا رکا نہیں، اور میرا بھائی جھگڑا کرتا ہے، میری بھابھی کو دوست لگتا ہے۔ اولاد نہیں ہے اور بھائی جھگڑا کرتا ہے اپنی بیوی سے۔ اور میرا بھائی ایک چھوٹا ہے، اس کے سر کا ہڈی بڑھ رہا ہے، چہرے پہ بہت بہت موٹا دانا نکل رہا ہے، اس کے سر کی ہڈی بڑھ گئی ہے؟ سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے، اس کی نکل آئی ہے ماتھے طرف سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی پچھلے کالر کا جو سوال تھا کہ ان کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے اولاد فرمانبردار ہو جائے گی۔ جی، اور یہ بہن کا مسئلہ جو ہے بھائی کی اولاد نہیں ہے اور بھائی بھی جھگڑا لو، اس کا تو آپ نے جواب یہی دیا، میاں بیوی میں نا اتفاقی، لیکن اولاد نہیں ہے 4 سال سے۔ جی اگر کسی کو اولاد جیسی نعمت نہیں مل رہی ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہے، تو اللہ رب العزت سے وہ یہ دعا کریں، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة۔ ایک اور دعا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 2 دعاؤں کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ مولانا صاحب، بھائی کی سر کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ جی، اگر سر کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان 2 وظائف کے اہتمام کی وجہ سے اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ناہید بول رہے ہیں مہاراشٹر سے۔ فرمائیے۔ ہمارے 2 مسئلے ہیں، ایک تو ہمارا بچہ ہے 14 سال کا، جی، تو وہ رات کو نیند میں اٹھتا ہے
اور نیند میں ہی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم سے باتیں مت کرو, ہمیں سونے دو, ہمیں نیند آ رہی ہے, ہم سے باتیں مت کرو. ایسا ڈر کر اٹھتا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے؟ نہیں, اکثر نہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. رات میں اٹھ کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہاں, رہتا تو ہے؟ پھر ایسا مطلب نیند میں باتیں کرتا تھا. ہم اس کو بہت جگانے کی کوشش کرتے, پوچھتے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا, تو کچھ بتاتے نہیں ہے وہ. ہم اس کو دم کر کے پڑھتے وغیرہ پھونکتے, لیکن اس کے لیے اور اچھی دعا بتائیے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پہ سب لوگ بولتے ہیں کہ درگاہ پہ جانا چاہیے, مانگنا چاہیے, ایسا پورا ہوتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ ہم اللہ سے مانتے ہیں, لیکن گھر میں سب بولتے ہیں, ہمارے دیورانیاں وغیرہ جاتے ہیں درگاہوں پہ, تو یہ غلط ہے یا صحیح؟ اس کے بارے میں بھی مولانا صاحب کو پوچھیں. دیکھیے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ تو ہم نہیں بتائیں گے آپ کو. اپنا اپنا عقیدہ ہے, ہم اس بارے میں زیادہ بات کرتے نہیں ہیں. اپنا اپنا عقیدہ ہے. آپ اگر مانتے ہیں تو آپ بالکل جائیے, آپ نہیں مانتے ہیں آپ نہیں جائیے, آپ کی دل کی بات ہے. بہرحال بیٹے کا جو مسئلہ ہے تو اس کا ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور میرے پیروں میں نا کبھی کبھی بہت جلن ہوتی ہے. عمر 40 سال ہے میری, پیروں میں بہت جلن ہوتی ہے. پیروں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے؟ ہاں, اس کے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب. جی, ان کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے استغفار کریں اور سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں آمن الرسول سے سورہ ختم تک, ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اس کی تلاوت کریں. اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور چہرے پر اور پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہو اپنے جسم پر پھیر کر سونے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے, جو کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے سونے کا, اس طریقے سے اگر آپ کا بیٹا سونے کا عادی ہو جائے گا تو یقیناً رات کے درمیان یا نیند کے دوران جو کچھ احوال آپ بتا رہی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز خود بخود دور ہو جائیں گی. دوسرا جو مسئلہ آپ نے بتلایا ہے کہ آپ کے پیروں میں جلن ہوتی ہے, تو آپ جہاں پر بھی جلن ہو رہی ہے ان پیروں کے پر ہاتھ پھیر کر اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں, یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. انشاءاللہ العزیز آپ کے پیروں کی جلن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. جی, یہی مسئلہ پہلے جو بریک سے پہلے والی بہن تھا ان کا بھی تھا, تو مجھے امید ہے کہ ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا پیروں کے لحاظ سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی جی, السلام علیکم. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ کٹھوا سے. جی فرمائیے. نویر انجم میرا نام ہے. میری ایک پرابلم ہے, گھر سے 3-4 سال ہو گئے, گھر والے چاہتے نہیں ہے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, نہ کوئی خرچہ دے رہے ہیں نہ کچھ. باقی پڑھائی میں بھی پرابلم آ رہی ہے, کام میں دل نہیں لگ رہا ہے. گھر والوں کو کس کو نکال دیا گھر سے؟ مجھے نکال دیا ہے. کیوں نکال دیا؟ ایسے بولتے ہیں تو پڑھتا نہیں, تو کچھ کام نہیں کرتا ہے, ایسے پڑھائی میں پرابلم آ رہی ہے, کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 22 سال ہے. 22 سال. تو اگر گھر والے آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائی کریں تو کیا دقت ہے؟ پڑھائی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یا گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں تو کیا دقت کیا آ رہی ہے؟ پڑھائی ہوتی نہیں ہے, جب کتاب کھولتا ہوں سر میں درد ہوتی ہے. پڑھائی آپ سے ہوتی نہیں ہے, کتاب کھولتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے. اور کام کے لحاظ سے کام کیوں نہیں کرتے؟ کام بھی کروں پھر بھی درد ہوتی ہے. پھر بھی درد ہوتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ جو ہے اپنے گھر والوں کی نافرمانی کرتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, گھر والوں نے ناراض ہو کے آپ کو گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے, مولانا صاحب جواب دیں گے آپ کو. شکریہ. جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ انہیں پڑھنا لکھنا بہت بار ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کی کام کرنے پر, محنت مزدوری کرنے پر ان کی پیٹھ میں درد ہوتا ہے. دیکھیے, آپ ہمارے معاشرے کے ایک نوجوان بندے ہیں, نوجوان انسان ہیں. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کام کاج بھی نہیں کریں گے اور پڑھنے لکھنے کے کا عمل بھی جاری نہیں رکھیں گے تو پھر
آگے کی زندگی گزارنا اور زندگی میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتیں آ سکتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ امن کی سکون کی زندگی گزاریں تو آپ کثرت سے استغفار کریں, توبہ کریں, اور ماں باپ جو آپ سے ناراض ہو کر آپ کو گھر سے باہر کر دیے ہیں, آپ واپس اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان سے بھی معافی تلافی کریں اور انہیں محبت خلوص سے سمجھائیں, سنجیدگی سے سمجھائیں. ضد نہ کریں, بڑی آواز سے بات نہ کریں, بلکہ پیار محبت سے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں. کہیں کہ اماں جان میں پڑھائی میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے, میں نہیں پڑھ سکتا, میں کوئی مناسب ہنر سیکھ لینا چاہتا ہوں. اس طرح اگر آپ کی بات اگر بڑے نہیں سن رہے ہیں تو آپ کسی عالم سے رجوع ہوں اور وہ ضرور وہ عالم صاحب آپ کے ماں باپ کو بلا کر سمجھائیں گے کہ بچے کو پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. کوئی ہنر آپ کو سکھانے کے لیے ماں باپ کو مشورہ دیں گے, انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ خود حل کریں. اگر آپ کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, ماں باپ کو منوانے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے, تو آپ پھر کسی عالم دین کا سہارا لے کر اپنے ماں باپ کو منوا سکتے ہیں. دیکھو بیٹے, پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے, رزق حلال کھانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ ہنر بھی سیکھنا ضروری ہے. آپ کے پاس علم نہ رہے, کوئی ہنر تو رہے جس کی وجہ سے آپ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں. ایسا کوئی ڈھنگ کا ہنر ضرور آپ کو سیکھنا چاہیے, سیکھنا ضروری ہے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی فرمائیے. ہاں, بچی کا رشتہ نہیں ہوتا. بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, رشتے میں رکاوٹ ہے. بچی کا رشتہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, آپ اچھا رشتہ آ جائے. جی اچھا رشتہ آ جائے. اچھا رشتہ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب, رشتے کے لحاظ سے اگر کسی کو رشتے نہیں آ رہے ہوں تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اس کا کثرت سے ورد کریں اور استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کوئی مناسب رشتہ ضرور بھیجیں گے. جی, پچھلے کالر میں جو نوجوان بچے نے ہم سے سوال کیا تھا اس میں ایک دو باتیں میں بھول گیا تھا, میرے ذہن میں آئی ہے. جی, بچے نے کہا تھا کہ وہ اگر کام کرتا ہے تو اس کی پیٹھ میں درد ہوتا ہے, تو وہ اس کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. اس نوجوان بچے کو چاہیے کہ وہ یہ اللہ رب العزت سے دعا کرے, یا قوی القادر المقتدر قوینی, یا قوی القادر المقتدر قوینی. اس دعا کے ورد سے انشاءاللہ العزیز اس نوجوان کی جسمانی طاقت اور قوت بھی آئے گی, اور جو حوصلہ اور ہمت بچے کا پست ہے وہ حوصلہ اور ہمت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ڈال دیں گے, تو وہ ضرور پڑھنے کی طرف یا پھر کسی کام کاج کی طرف راغب ہو جائے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ. وہی میں بولنے کا تھا کہ 3 لڑکے ہیں, 2 کی لڑکے کی شادی کریں تو بیچ والا بھی الگ ہو گیا, بڑے والا گھر میں ہی رہتا ہے, عورت کو ادھر اپنے ماں باپ کو میں رکھا ہے, تو اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے, کیا معلوم کیا ہے کیا نہیں. 3 لڑکے لوگ, مطلب بیٹا آپ کا آپ سے جدا الگ ہو گیا شادی کے بعد؟ ہاں. اچھا, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ الگ ہو گیا. اب بیٹا ہے, محبت نہیں ہے بیٹا, اور کچھ نہیں اتنا. بچوں میں محبت نہیں ہے؟ نہیں, ایک دم جیسے کوئی نے کسی نے نفرت ڈال دیا ہے. تمام بچوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت سی ہو گئی ہے؟ ہاں. جی ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. مولانا صاحب. جی, دلوں میں محبت اور خلوص پیدا ہونے کے لیے
اور دلوں سے نفرت ختم ہونے کے لیے ان کی والدہ کو, ہماری بہن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان دو دعاؤں کا اہتمام کریں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس دعا کو میں نے پچھلے بھی بیان کیا ہے. اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے دلوں میں, ان کے بیٹوں کے دلوں میں جو ان کی نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی. پھر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا بھی ورد کریں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللهم ألف بيننا وبين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اس کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ان کے بیٹوں کے دلوں میں ہماری بہن کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور اولاد چونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ ان کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن چکی ہے, تو اولاد کو رحمت بنانے کے لیے اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا بھی ورد کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. ایک آخری بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہماری بہن کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا بھی محاسبہ کریں. شاید ان کے بولنے کا انداز سخت ہو, لب و لہجہ سخت ہو, اور دل کی سختی کی وجہ سے ہمارے اطراف اور اکناف جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک دنیا کا قاعدہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رقیق القلب بنایا, نرم دل بنایا. اور ایک موقع پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو ہم نرم دل نہ بناتے بلکہ آپ کا دل سخت ہوتا, آپ سخت دل ہوتے, تو آپ کے اطراف اور اکناف صحابہ کرام کا اتنا جھرمٹ نہ ہوتا, اتنے لوگ آپ کے شیدائی نہ ہوتے, آپ پر جان نچھاور کرنے کی ان کے اندر یہ محبت ان کے دل میں نہ ہوتی. تو آپس میں یعنی ہمارے اطراف اور اکناف جو لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں, کسی جگہ ملازمت کر رہے ہوں, تو ہمارے اطراف اکناف کے لوگ, اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو ہمارے سفر کے دوران ہمارے آزو بازو کے لوگ اگر ہم سے محبت نہیں کر رہے ہیں, ہم سے اگر متاثر نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر یقیناً ہمارے میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنی زبان کو نرم کریں, لب و لہجے کو نرم رکھیں اور اخلاق کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ العزیز یہ تو اپنے ہیں, غیر بھی ہم سے قریب ہو جائیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, نہیں تو آپ سلام کرتے رہیں گے, ہم جواب دیتے رہیں گے. آواز میں مشرف علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جی مشرف صاحب فرمائیے. یہ ہماری بیگم کی خارش ہے جو تمام دوا سے کسی سے بھی نہیں جا رہی ہے اور بڑھ رہی ہے پورے بدن پہ. پڑتی ہیں, وہ پڑھ کے پانی پہ پھونکتی ہیں, پیتی ہیں, اور دوا مہنگی سے مہنگی اسکن کے اسپیشلسٹ کو بھی دکھا دیا. جی ایک علی گڑھ کے مشہور تحصیل صاحب سے جو مرحوم اب انتقال ہو گیا, ان کی دوا بھی استعمال کر لی, وہ ختم ہوتی ہے اور پھر شروع ہو جاتی ہے. اچھا. کسی طریقے سے بھی نہیں جا رہی ہے. بہت دانت سے اسکن پہ ہو رہے ہیں, ببلوں وغیرہ میں. جی مشرف صاحب, اور کیا مسئلہ آپ کا؟ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس مسئلہ. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. ہماری بہن کو خارش ہو گئی ہے, اس کا علاج کیا ہے دریافت کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے. وہ
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ دعا کریں کثرت سے، یا سلام سلمنی، یا سلام سلمنی، کثرت سے اس کا چلتے پھرتے ورد کریں، خاص طور سے نمازوں کے بعد اس کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کی اس خارش کے مرض کو دور فرمائیں گے۔ دوسری اللہ رب العزت کے کلام کی ایک آیت ہے کہ جہاں پر بھی انہیں خارش ہو رہی ہو، جہاں پر بھی انہیں کھجا رہا ہو، وہاں پر ہاتھ پھیر کر وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت خارش بھی دور فرمائیں گے، اور اس کی جو جلن ہے یا اس کے جو اثرات ہیں جو جسم پر رہ جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں شمیم بول رہی ہوں، آپ کو ہمیشہ میں لگاتی ہوں فون۔ جی آپ کی پوری ٹیم، مولانا کو سب کو ہمارے طرف سے سلام۔ وعلیکم جی وہ السلام۔ میرے بچے کا مسئلہ تھا، محمد احمد 9 سال کا بچہ ہے، 9.5 سال کا۔ جی جی تو اس کا دماغ کا ابھی رپورٹ آئلا ہے کہ وہ کوئی چیز کیچ ہی نہیں کرتا، ادھر پڑھتا ہے ادھر بھول جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ چیز میں پڑھتی ہوں، دوائی دیتی ہوں، وہ بچہ بھی نماز پڑھتا سب، اور جب نماز کو کھڑتا ہے تو اس کو وقت نہیں یاد آتا، فجر ظہر عصر مغرب ایسا کر کے وہ وقت یاد کرتا۔ میں اتنا پریشان ہو گئے ہم لوگ، ابھی اسکول میں بول رہے کہ ابھی 4th کلاس میں ہے، ابھی پاس ہو جائے گا، تو ویسے بچوں کے اس میں ڈالو جن کا دماغ نہیں رہتا ہے، جو کم اس سے پیدا ہوتے ایک دم ہی وہ رہتے وہ اسی اسکول میں، اور سب بولتے اس میں مت ڈالو، اس میں ڈالیں گے تو وہ بچہ اور خراب ہو جائے گا۔ بہت ہم لوگ پریشان ہیں، اس کے لیے مولانا کو بولے دعا کر دیجیے۔ ہم تو ہر وہ چیز پڑھتے، صدقہ ہر چیز کرتے، بچہ بھی پڑھتا ہے۔ اور جو ہمارا گھر کا مسئلہ تھا بھائی جان، آج اس کے لیے ہم کو جانا ہے، آج پوری رقم بھی دینا ہے، آج کاغذ بنانا ہے، دعا کر دیجیے کہ اچھے سے کام ہو جائے۔ رقم کا انتظام ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا، آج دینا ہے۔ آپ پریشان ہو رہے تھے نا ویسے تو؟ جی ہاں بہت، 5 مہینے سے ہم، لیکن کام ہو گیا آپ کا؟ جی آج جانا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، دعا کر دیجیے۔ آپ نے بھی لگتا ہے بہت شدت سے اور دل سے دعائیں کی بہت بہت، ہمارے بچے لوگ 300 بار قل اللہ روز پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی ہر وہ چیز پڑھتے تھے جو مولانا بولتے تھے۔ اچھی بات ہے، چلیے آپ نے خوشخبری سنا دی۔ آپ کو بیٹے کے بارے میں دعا کر دیجیے، بالکل آپ کو بیٹے کے دماغ کے بارے میں ضرور بتائیں گے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی بہن کو چاہیے کہ وہ بچے کو سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ ویسے بہن نے کہا ہے کہ وہ بہت سارے وظیفے اختیار کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو بھی ان کے اور دیگر وظیفوں میں اس وظیفے کو بھی شامل کر لیں۔ وہ ہے یا قوی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، یہ ان کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ پڑھیں۔ اگر بچہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس بچے کو ہی یہ دعا یاد دلا دیں۔ بچہ خود اگر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خود پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی۔ دوسرا مسئلہ بہن نے بتلایا تھا کہ وہ گھر خریدنے جا رہے ہیں اور وہ لین دین کا یعنی بیع و شراء کا معاملہ ہونے والا ہے، اس میں خیر و برکت کے لیے اور اس میں فائدے کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ وہ یہ دعا کرے جب کوئی ہم معاملات کر رہے ہوں تو ان کاموں کے آسان ہو جانے کے لیے، معاملات کی آسانی کے لیے یہ دعا اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اور جو گھر وہ خود خرید رہے ہیں اس گھر کی کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے وہ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما فیہ واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ۔ انشاءاللہ العزیز ان کا وہ معاملہ بھی بیع و شراء کا جو ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا، اور وہ گھر بھی ان کے لیے نفع کا اور فائدے کا
ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ بالکل، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس لیے ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے اور ترغیب یہی دیتے ہیں کہ آپ لوگ دعا کریں۔ مختصر سا وقت بچا، ایک جلدی سے کالر کو لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، ایک کالر کو میں لینا چاہ رہا تھا، وقت بہت تھوڑا سا بچا ہے میرے پاس، اگر ایک کالر ہیں تو فوراً ہم ایک کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ چلیے کالر نے شاید کال ڈراپ کر دیا۔ آپ کو یہ بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے، بعض اوقات دعائیں لمبی ہوتی ہیں، آپ لوگ سن نہیں پاتے ہیں یا لکھ نہیں پاتے ہیں، تو یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے دعاؤں کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ بہن نے فون کیا کہ ان کا جو کام تھا پچھلے کئی مہینوں سے اٹکا ہوا تھا گھر کا، وہ لگ بھگ ہو گیا ہے۔ آپ بھی ہم کو اپنی فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، چاہے تو فون کے ذریعے، چاہے کسی اور ذریعے، یوٹیوب پہ کمنٹس کے ذریعے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔